عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے چونکہ بزرگوں کا روحانی علاج، اس پروگرام میں ناظرین خصوصیت کے ساتھ بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگ ہیں، گھر میں عموماً بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں گھر میں، جیسے آپ کے ہو سکتا ہے دادا ہوں، دادی ہوں، نانا بھی شامل ہوں تو نانی بھی ہوں، تو بڑی عمر کے افراد یہ گھروں میں عموماً ہوتے ہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، ان کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں اور دعائیں بتائی جاتی ہیں، اور بزرگوں کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل کیا جاتا ہے۔ اور ضمناً ہمارے کئی ناظرین ہیں جو اس پروگرام میں کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں جن ناظرین نے ہمیں رابطہ کیا تھا، کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، تو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے میسیجز بھی، ان کی کالز بھی ہم شامل کریں۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بزرگ افراد الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی ابتدا میں بھی ایک خاص سیگمنٹ لے کر آتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس میں الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے کوئی ایک خاص وظیفہ بتایا جاتا ہے، کوئی روحانی علاج بتایا جاتا ہے، یا کبھی تو ہم ناظرین کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں۔ ماشاء السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کون سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں گے؟ کس چیز کا روحانی علاج ارشاد جنید فرمائیں گے؟ بھائی، آج وظیفہ نہیں، انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو آج تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے ارے ماشاء اللہ، آج تعویذ سکھا رہے ہیں پھر ناظرین کو؟ انشاءاللہ۔ چلیں آسان سا بتائیے گا تاکہ ناظرین نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، اپنے ساتھ ڈائری قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ ارشاد فرمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس سلسلے کے ذریعے مختلف قسم کے اوراد و وظائف، روحانی علاج اور تعویذ بنانے کے طریقے ہم سیکھتے ہیں۔ آئیے آج کے سیگمنٹ میں ایک بہترین تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عموماً ہمارے جو بڑے عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، وہ جب وزن وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو ناف کا ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ناف کا گرنا، تو جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، ناف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ناف اپنی جگہ پہ رہے اور ناف درست ہو جائے، اس کا ایک آسان سا تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف، سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک آیت مبارکہ وہ بھی بڑی مشہور ہے اور عموماً لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر آپ باندھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کا ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں یہ تو بہت اچھا آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا بزرگوں کے لیے۔ اچھا، نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتی ہے،
बुजुर्गों के साथ तो चलो हो जाता है जिस्मानी कमजोरी की वजह से, लेकिन आजकल के जो नौजवान है ना उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। थोड़ा वजन उठा लिया या तेज थोड़ी रनिंग कर ली, भागे थोड़ा, या बैठने उठने का थोड़ा अंदाज हमारा चेंज हो गया, तो इस वजह से भी बाद औक़ात नाफ टल जाती है, गिर जाती है, अपनी जगह से हट जाती है। तो नौजवानों के लिए भी यही ताबीज़ होगा। जी जुनैद भाई, बूढ़े हों या नौजवान हों, उनके लिए भी यही तावीज़ अच्छा, इंशाअल्लाह इसमें बेहतरीन मैं ये अमल चाहूंगा करेगा। कि इसमें थोड़ी ये भी वजाहत फरमा दें। तावीज़ बनाने का आपने फरमाया, तो तावीज़ चमड़े में सिलवाएं, कपड़े में सिलवाएं, या कलर की इसमें कोई कैद है कि भाई ब्लैक कलर होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए? नहीं, इसमें कोई कैद नहीं, चाहे कपड़े में लपेट के आप बांध लीजिए या चमड़े में सिलवा के बांध लीजिए, तो फिर वो एक मुस्तकिल तावीज़ हो जाएगा। जब भी आपके साथ नाफ का मसला हो तो आप वो तावीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाफ के ऊपर बांधना है। नाफ के ऊपर बांध। ये बहुत अच्छी बात आपने इरशाद फरमा दी कि पहले इसको चमड़े में सिलवा लें, रेगजिन में सिलवा लें, फिर इसको नाफ के ऊपर बांधें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी सलामती नसीब फरमाए। नाम भी आपका सलीम है, अल्लाह पाक आपको भी सलामती नसीब फरमाए। आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ रखिए। मज़ीद में इंशाअल्लाहुल करीम आपसे रूहानी इलाज हम मालूम करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो अमल आपको बताया गया, तावीज़ बनाने का तरीका इरशाद फरमाया गया, ये तावीज़ आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरी इलाज करवाना चाहें तो वो भी डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहें, और ये तावीज़ आप चाहें तो तैयार कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप ये तावीज़ लिखें ना, तो अब देखिए ये है आयत कुरानी, सही है। आयत कुरानी जब भी लिखी जाए तो बावुज़ू आपने ये लिखना है। अच्छा, इसमें एराब लगाने की, ज़बर ज़ेर पेश लगाने की हाजत नहीं है, इख्तियार है, चाहें तो लगाना, चाहें तो आप लगा लें, नहीं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और अच्छी अच्छी नियतों के साथ आप ये तावीज़ इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। शिफा अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, अल्लाह के नाम में ही शिफा है। और हम भी अपना और हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन ये अपना ज़हन बनाएं कि अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपसे कुछ गुफ्तगू करने का। आपकी कॉल्स इंशाअल्लाहुल करीम हम शामिल करेंगे। देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। रूहानी इलाज वालों से ये सवाल करना था कि मेरा बेटा है, काफ़ी वज़न हो गया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, घर दीगर अफराद को छेड़ना और घर के अफराद का दिल दुखाना, ये अंदाज हो गया है। आप मेरे बेटे के लिए दुआ भी फरमा दीजिएगा और ऐसा कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा कि ये आदत ख़त्म हो जाए और वो बाअदब बन जाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी, और जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं और बेजा ज़िद करने के जो आदी हैं, अल्लाह पाक उन बच्चों को भी नेक बनाए, वालिदैन का मुतियों फरमा बरदार बनाए। जी, तारिक भाई नोट कर लिया है आपका मसला, शामिल रहिएगा। अभी इस हवाले से इंशाअल्लाह करीम वज़ाइफ आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अत्तारी है। मेरे वालिद साहब को चोट लगी थी, अब वहाँ पर ज़ख़म बन गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है। इस हवाले से कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा, क्या पढ़कर दम किया जाए। और जुनैद भाई, मेरे वालिद और वालदा और घर वालों के लिए दुआ भी फरमा दीजिएगा। अल्लाह पाक आपके वालिदैन को शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो आपने वालिद साहिब की कैफियत बताई कि चोट लगी थी, अब ज़ख़म हो गया है, ये होता है बाद औक़ात, इस तरह की प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ जाती है। कोई चोट लग जाती है जाने में अनजाने में, अब वो छोटी सी जो चोट लगी है ना, अब वो ज़ख़म की सूरत इख्तियार करता है, तो बाद औक़ात बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक होने का नाम नहीं लेता। अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। शामिल रहिएगा। अभी हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं, इंशाअल्लाहुल करीम इनसे इसका वजीफ़ा मालूम करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। एक कॉल और दीजिएगा। रूहानी इलाज प्रोग्राम में अर्ज़ ये है कि मुझे अपना रूहानी इलाज करवाना है। मसला ये है कि मुझे पीलिया यरकान हो गया है, इसका कोई दम वगैरह हो तो वो बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। और जो मुसलमान यरकान, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस हो जाता है, जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सबको भी शिफा अता फरमाए। इसका वजीफ़ा तो हम इंशाअल्लाहुल करीम आपसे, सलीम भाई
معلوم کرنا ہے آپ سے۔ اچھا دیکھیں، اس کا الحمدللہ مخصوص دم بھی ہوتا ہے نا۔ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے روحانی علاج، چونکہ دنیا بھر میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر، اور بالخصوص جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات کے اختتام پر روحانی علاج کے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں جہاں لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ان روحانی علاج کے اسٹال پر یرقان، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے مخصوص دم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر، دم کروانا پڑے گا، اور اس کے لیے مخصوص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ آپ آئیں گے روحانی علاج کے اسٹال پر تو طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا۔ باقی اس حوالے سے آپ کے لیے پڑھنے کا کیا وظیفہ ہے، سلیم بھائی میں چاہوں گا کہ پہلے چلیں انہیں آپ وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی کو یرقان ہو چکا ہو، پیلیا، جوائنٹس جسے کہا جاتا ہے ہو چکا ہو، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ جی جنید بھائی، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیلیا کا مرض جو ہے نا آج کل بڑا عام ہوا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ نو مولود جن کو کہا جاتا ہے، ان بچوں کو بھی اکثر پیلیا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے کیس اسٹال پر آتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر آتے ہیں کافی نا، تو اس کا مخصوص دم کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں منگوائی جاتی ہیں اور اس پہ دم کر کے دی جاتی ہیں، وہ استعمال کرنے سے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے تو سلسلے میں ایک علاج، روحانی علاج انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ نوٹ فرما لیں، بھنے ہوئے چنے لے لیجئے جس کے اوپر وہ کالے چھلکے ہوتے ہیں، اور اس پر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کو مناسب مقدار میں کھاتے رہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا پیلیا یعنی یرقان کا مرض دور ہو جائے گا اور شفا حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ روحانی علاج کے اسٹال جو کہ آپ کے گھر کے قریبی کسی مسجد میں ہوتا ہے، وہاں پر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اس کے مخصوص تعویذات اور عملیات بھی حاصل کر لیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو خیر بڑوں کے حوالے سے آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب جیسے نو مولود بچے ہیں، بچے کی ولادت ہوئی، اب وہ تو ظاہر سی بات ہے، اب چنے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نو مولود بچے کو چنے دم کر کے کھلانا۔ تو بچوں کے لیے اگر جیسے بچے کی ولادت ہوئی، پیلیا ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کا بھی وظیفہ میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ پیدائش کے بعد اللہ نہ کرے اگر بچے کو پیلیا ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے نا۔ تو یہ 21 مرتبہ پڑھ کر پیاس آپ لے لیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، پیاس پہ دم کر کے وہ آپ بچے کے گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ چلیں ماشاءاللہ، سلیم بھائی آپ نے یہ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیے۔ اس سے پہلے ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والد صاحب کو جو ہے نا چوٹ لگی تھی، اب زخم جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ زخم بڑھنے سے رک جائے اور شفا بھی حاصل ہو۔ جی جنید بھائی، اللہ پاک ان کے والد صاحب کو صحت یابی نصیب فرمائے، اور ان کا مرض، ان کا جو زخم ہے وہ جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا عمل جو ہے وہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ جب کسی شخص کے جسم میں کوئی پھوڑا وغیرہ یا زخم ہوتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ یوں فرماتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے، اللہ عز و جل کے نام سے ہماری زمین کی مٹی، ہمارے باز کے لعاب یعنی تھوک سے ہمارا بیمار رب کے حکم سے شفا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس دعا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی جگہ پر انگلی رکھتے، پھر انگلی پر کچھ لعاب شریف لگا کر مٹی لگاتے اور اس کا لیپ مرض کی جگہ کر دیتے، اور یہ دعا پڑھتے جاتے، بفضلہ تعالی ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی یعنی خاک شفا سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ بھی پڑھ کر دم کر دیں، یا انگلی کے ساتھ جس جگہ پر زخم ہے
تو وہاں پر جو ہے نا یہ دعا پڑھ دعا پڑھ کے دم کرتے کر اچھا دیں۔ اب یہ دعا مجھے ایسا لگ رہا ہے جو آپ نے دعا ارشاد فرمائی، ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سننے میں ناظرین کو تو مشکل ہے یاد ہو جائے، تو اس کے لیے چلیں میں آپ کو مشورہ بھی دوں، آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں یہ مکمل دعا اور یہ مکمل تفصیل الحمدللہ عز و جل لکھی ہوئی ہے، یہ دعا بھی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں، کیونکہ جب عربی کے اندر دعا کریں نا تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگا جا رہا ہے، کس چیز کا ہم سوال کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اس دعا کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے جو تقریباً جو بچے ہیں ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جیسے بدتمیزی کرنا، دل دکھانا، اگرچہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، بالفعل اگر بچہ بدتمیز ہو گیا ہے، بے جا ضد کرنے کی عادت ہے، گھر میں ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کا یہ معاملہ ہے کہ بھائی لڑنا جھگڑنا، بھائیوں کو پریشان کرنا، بہنوں کو پریشان کرنا، ماں باپ جیسے بالخصوص بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، تو اب اولاد جب جوان ہوتی ہے تو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کی دل آزاری بھی کرنا شروع کر دے۔ دعا بھی فرمائیں ایسی اولاد کے لیے، کیا وظیفہ فرمائیں گے اس کے لیے؟ جی جنید بھائی، اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو یہ اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے، دونوں پر ہے، ماں اور باپ دونوں پر کی ہے۔ جی جی، تو ان کی شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے یعنی ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا دینی ماحول ہمارے پاس موجود ہے، تو اپنے بچوں کو شروع ہی سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ جب وہ صحیح، بچے ہوں تو ان کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کر لیجیے، اور اب تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنا اسکول سسٹم بھی دنیا بھر کے اندر کھول دیا ہے، دارالمدینہ کے نام سے ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ان دینی اداروں کے اندر تربیت دلوائیں، تعلیم دینی و دنیاوی دونوں تعلیم انشاءاللہ یہ بچے وہاں سے حاصل کریں گے۔ ان کے لیے وظیفہ بھی ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دینا سلیم بھائی کہ ماں جی باپ عرض کر رہا ہوں، وظیفہ بھی عرض کر رہا ہوں میں، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اچھا، وظیفے کے حوالے سے عرض یہ ہے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں زبان کی تیزی کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کو لازم کیوں نہیں کر لیتے؟ بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ استغفار پڑھنے سے بد زبانی کی عادت دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ بد زبانی کی وجہ سے مسلمانوں کی ناحق دل آزاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن جن کا دل دکھایا ہے ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو اپنے بیٹے کو یہ وظیفہ بتائیے کہ وہ دن میں 100 بار استغفار پڑھ لیا کرے۔ یہ تو چلیں آپ نے وظیفہ فرمایا نا، ارشاد فرمایا استغفار پڑھنے کے حوالے سے، اب ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ پڑھے، یہ بڑا بعض اوقات ہوتا ہے معاملہ کہ بھائی اب وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، تو چلیں اس کا بھی ایک حل میں آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں، اور بالخصوص جو سرپرست ہیں گھر کے اور بزرگ ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، گھروں میں عموماً ہوتے ہیں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے، اچھا شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، ہے نا، وہ بھی بعض اوقات ماں باپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ۔ اچھا، نافرمان بچہ جس کی بے اجازت کرنے کی عادت ہو، زبان درازی کی جس کی عادت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کی عادتیں صحیح ہو جائیں تو جب وہ سو جائے تو سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ آپ پڑھ لیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، سرانے کھڑے ہو کر پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ چند سیکنڈ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہوگا، 1 منٹ کا بھی یہ عمل نہیں، آپ پڑھ لیں سرانے کھڑے ہو کر، انشاءاللہ الکریم دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا، بچے کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی، نافرمانی کی عادت بھی ختم ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے میسیجز کا، کافی سارے میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور سلیم بھائی انشاءاللہ الکریم آپ کی طرف بڑھیں گے، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز آئیں گے، نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا تھا طاہر بن حوا،
اچھا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، شہناز نام ہے ان کی والدہ کا نا، معاملہ یہ ہے کہ یہ جب سے بیرون ملک سے آئے نا، تو بیرون ملک سے آنے کے بعد اب یہاں پر ان کو کام نہیں مل پا رہا، کوئی روزگار، کوئی ملازمت، کوئی جاب نہیں مل پا رہی۔ اچھا اب یہ بیمار بھی ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، ان کا استخارہ بھی کریں، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی اثرات ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج آیا کہ بابر نام ہے، والدہ کا نام حاجرہ ہے، یہ کچھ پریشانیاں ہیں ان کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ میری پراپرٹی یہ بک نہیں پا رہی، مجھے کوئی ایسا عمل بھی بتائیے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ میری پراپرٹی بک بھی جائے، اور استخارہ بھی کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے نعمان بن انیلا، یہ بیچارے ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں، جو ان کے کاج ہے نا، روزمرہ کے جو کام وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات رکاوٹ آ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، استخارہ بھی کیجیے گا۔ نعمان والدہ کا نام انیلا بتایا۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، حمدان نام ہے اور والدہ کا نام ہے بشرا۔ اچھا اب یہ بچہ جو ہے نا، یہ تو جسمانی طور پر کافی کمزور ہے، انہوں نے کافی علاج بھی کروایا، بقول ان کے کہ ہم نے کافی جگہوں سے علاج کروایا، مختلف ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، بچہ صحت نہیں پکڑ رہا، تو اس حوالے سے بچے کا استخارہ بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی شاید استخارے آپ فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ الکریم کچھ کالز لیتے ہیں، کالز لینے کے بعد استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے، کچھ کالز ہوں تو وہ چلائیے گا۔ جنید بھائی، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، اور کافی چوٹیں بھی آئی ہیں انہیں، اور پیر کی ہڈی میں بھی فریکچر ہو گیا ہے، اور جسم میں کافی درد رہتا ہے نا ان کے، تو آپ دعا فرما دیجئے برائے مہربانی، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کی ہڈی بھی جڑ جائے اور درد میں بھی کمی آ جائے۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے، بالخصوص جب گھر سے نکلے نا ڈرائیونگ کے لیے، آپ نے کہیں جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اپنی جاب پر، اپنی ملازمت پر، یا گھر سے کام کاج کے لیے بھی نکل رہے ہیں، بائک پہ ہیں، گاڑی میں ہیں، اور دعا وغیرہ پڑھ کے بیٹھا کریں، اپنا صدقہ نکال دیا کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو حادثات سے محفوظ فرمائیں۔ صدقے کی برکت سے بڑی بڑے مصائب، آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات، ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل حفاظت ہو جاتی ہے۔ صبح جب آپ گھر سے نکلے نا، تو اپنا صدقہ وغیرہ نکال کر جائے گا۔ یہ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں کہ جب بھی گھر سے نکلے تو اپنا صدقہ وغیرہ نکال دیا کریں۔ اسی طرح ہم بچوں کو جیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، اب بالخصوص گھر کے اپنے جو بزرگ ہیں، جو سرپرست ہیں، میں اب آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اب اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں نا صبح اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، گاڑی میں روانہ کر دیتے ہیں، بچوں کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیا کریں، بچوں کو کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں دے دیا کریں کہ بیٹا صدقہ وغیرہ نکال دیں، یا آپ خود بچوں کی طرف سے صدقہ نکال دیا کریں، ہے نا، صدقہ دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر بچے کو بھیجا کریں۔ اب ہوتا ہے نا بعض اوقات، اب جیسے ہمارے والدین، ہمارے گھر کے جو بڑے افراد ہیں، بزرگ ہیں، جب گھروں سے ہم روانہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حفظ و امان میں چاہو، فی امان اللہ، اللہ برکت دے، اللہ حافظ، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے، اس طرح دعائیں وغیرہ لے کر، دعائیں دے کر اپنے بچوں کو یہ روانہ کیا کریں۔ ہم خود جائیں تو اپنے ماں باپ سے دعائیں کروا کے جائیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چوٹیں لگی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ نوٹ کر لیجئے سلیم بھائی، ہڈی جوڑنے کا ہے ویسے کوئی وظیفہ؟ جی ہے، چلیں ابھی آپ سے معلوم کرتے ہیں، ایک کال اور دیجئے گا۔ ماشاء اللہ عز و جل، بزرگوں کا روحانی علاج کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ جنید بھائی، ناک کی ہڈی بہت بڑھ گیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، چلیں جی ابھی اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نوٹ فرما لیں سلیم بھائی، پہلے استخاروں کے جوابات کچھ سلیم بھائی سے معلوم کریں گے، تو سلیم بھائی جو کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، جی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ ان کے استخارے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے طاہر بن شہناز ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیرون ملک سے آئے ہیں، یہاں سے بیرون ملک سے آنے کے بعد یہاں ان کو کام نہیں مل رہا اور کافی بیمار بھی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں جو ہے کوئی نظر بد، اثرات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، اور اس وقتی آزمائش کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روحانی مدد حاصل کریں۔ اس کے لیے چند وظائف بتا رہا ہوں، اس کو بڑی سوچ طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلد فائدہ ہوگا۔ جی
سب سے پہلے تو ملازمت کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جب مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا لطیف ہو، 182 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح، یعنی وقت مکروہ میں نہیں پڑھنا، جی جب وقت مکروہ نہ ہو۔ اب جیسے اس کو آسان الفاظ میں ناظرین سمجھیے گا کہ مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں بھائی، عشاء کے بعد آپ پڑھ لیں، صحیح ہے نا، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی سا بھی ایک وقت مخصوص کر لیں، یا کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ یہ 2 رکعت یہ پڑھ لیا کریں، اب انشاءاللہ الکریم ملازمت مل جائے گی۔ اچھا، یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا، اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے، کوشش یہ کامیابی کو کنجی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف وظیفہ پڑھتے رہیں کوشش ہی نہ کریں بھائی، حصول روزگار کے لیے محنت کوشش یہ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ چلیں، ان کے لیے بھی وظیفہ ارشاد فرما دیا آپ نے۔ جی، اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا، کافی بیمار رہتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ ہے وظیفہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ صحیح، کتنی مرتبہ؟ جتنا چاہے پڑھتے رہیں، جتنا اٹھتے چاہے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے صحیح۔ رہیں، بے حساب بے گنتی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ امراض و آفات سے نجات ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ پراپرٹی نہیں بک رہی تو اس کے لیے پراپرٹی کی طرف چہرہ کر کے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھیں اور پراپرٹی کی طرف منہ کر کے دم کر دیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کی پراپرٹی انشاءاللہ بک جائے گی۔ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل آپ نے حل کر دیے وظیفہ بتا کے۔ بہت سے لوگوں کی پرابلم رہتی ہے، بھائی ہمارا گھر نہیں بک پا رہا ہے، ہماری دکانیں بیچنا چاہ رہے ہیں نہیں بک پا رہی، گاڑی نہیں بک پا رہی، جی موبائل اپنا وہ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں بک پا رہا ہوتا، تو اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھا جا جی سکتا ہے نا۔ جی بالکل۔ چلیں جی، آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ناظرین نوٹ کر لیں اپنے پاس، اللہ نہ کرے بالخصوص بروکر حضرات جو ہیں ان کے لیے تو بہترین یہ وظیفہ مل گیا ہے نا۔ اگر آپ کی جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کا یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، نعمان نام، انہوں نے بتایا تھا کہ بیچارے ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں، ان کاموں میں ان کے رکاوٹیں، تو ان کے ساتھ کیا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں، کیا روحانی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی الجھنوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ان کے ساتھ کوئی جو ہے مطلب بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اور وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اول آخر درود شریف پڑھ کے 60 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ ذہنی الجھنیں وغیرہ ان کی دور ہو جائیں گی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاہور شریف یہ تو بڑا ایسا شاندار وظیفہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بڑی بڑی مشکلات، مصائب و الام یہ دور ہو جاتے ہیں، ذہنی الجھنیں، بے سکونی، بے چینی، بے قراری یہ سب دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہی ہے، پرابلم رہتی ہے، اب گھر میں جاتے گھر میں دل نہیں لگتا بھائی، کام کاج پہ جاتے ہیں وہاں دل نہیں لگتا، اچھا باہر نکلتے ہیں تو باہر عجیب و غریب کیفیت، اس طرح کی یہ رہتے ہیں معاملات، تو ایسے افراد کے لیے بھی یہی وظیفہ جی ہوگا۔ بہت بہترین وظیفہ ہے لا حول شریف 60 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بزرگوں کے ساتھ یہ پرابلم تقریباً رہتی ہے، یار گھر میں چونکہ رہتے ہیں صبح سے شام تک، تو طبیعت میں ایک بے چینی، بے سکونی، ذہنی الجھن کا شکار۔ اچھا، بعض اوقات پھر دوسروں پر غصہ اتر رہا ہوتا ہے، بھائی آپ کچھ دیر رکیں، آپ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیا کریں، الحمدللہ حیرت انگیز طور پر فوائد نظر آئیں گے۔ جی ان کا ایک مسئلہ اور بھی تھا، اچھا کہ ورکنگ کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اچھا اس کے لیے بھی جی 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 تو اس کے لیے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ جائیں، جہاں عصر پڑھی ہے وہیں بیٹھ جائیں، اور وہاں بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں، اور مغرب سے چند منٹ پہلے رک کر اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے
ان کے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مزید بھی میسیج دیں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، انیلا بنت اختری والدہ کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کافی بیمار رہتی ہیں والدہ، دعا بھی فرما دیں کہ والدہ کی صحت یابی کے لیے، اور ان کا استخارہ بھی کریں کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ زمزم نام ہے، والدہ کا نام ان کی شکیلہ ہے، یہ کام پر جانے کا دل نہیں کرتا اور عجیب و غریب سوچیں دماغ میں آتی رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کریں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے عدنان بن انیلا بانو، انہوں نے کارڈ کے حوالے سے کہا ہے، یہ آپ نوٹ فرما لیں تو ان کے کارڈ وغیرہ بھی آپ کروا دیجئے گا نا۔ اچھا چلیں جی عدنان بھائی نوٹ کر لیا گیا ہے۔ اچھا یہاں چلیں ایک اور ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنی بھی کارڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی فیملی میں سے کسی کے لیے کارڈ کا عمل کروانا چاہتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے روحانی علاج کے اسٹال پر، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر بیٹھے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، آن لائن کارڈ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اچھا پلے اسٹور سے آپ شعبہ روحانی علاج کی یہ اپلیکیشن روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کارڈ کا بھی آپشن اس کے اندر ہے، اسی طرح استخارے کا بھی آپشن ہے، کافی ساری سروسز سے آپ الحمدللہ سمجھل فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا۔ تو آن لائن کارڈ کروانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ بہرحال عدنان بھائی نے یہ کہا تھا، میسج کیا ہے تو نوٹ کر لیا گیا ہے، آپ کی بہرحال کارڈ کا عمل ہو جائے گا۔ استخارے آپ فرما لیجیے دونوں کے۔ اور اچھا اس سے پہلے بھی ایک بچے کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، حمدان نام تھا بچے کا، ان کا شاید رہی، پھر تینوں کے جوابات آپ سے ایک ساتھ معلوم کر لیں گے۔ سلیم بھائی ہڈی جوڑنے کا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی جنید بھائی، آج کل ٹریفک ویسے بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے شہر کراچی کے اندر، اور خاص طور پر جو اسلامی بھائی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی مشورہ فرمایا کہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی چلانی چاہیے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نوٹ فرما لیں کہ گاڑی احتیاط سے چلائیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جیسے کہ جنہوں نے کال کی ہمیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی چوٹیں بھی آئیں، تو ان کی ہڈی جوڑنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ آیت مبارکہ اول آخر درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ پڑھ کر اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جگہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہڈی جڑ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا ناک کی ہڈی اگر بڑھ گئی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، ناک کی ہڈی اگر بڑھ گئی ہو اس کا بھی روحانی علاج ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے موجود ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے۔ کتنی دن تک یہ عمل کیا جائے گا؟ یہ 92 ڈیز یعنی 92 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو ناک کی ہڈی جو بڑھ گئی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ صحیح ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی یہ انیلا بنت اختری ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آیا ہے، اور ان کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ عرض کرتا ہوں، ان کے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ جو بیماریاں جن کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک کے بعد دوسری بیماری لگتی رہتی ہے یا کوئی بیماری دائمی طور پہ لگی رہتی ہے، تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ ہر وقت یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتے رہیں، ہر وقت اس کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے کیسا بھی مرض ہو انشاءاللہ دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی میسیج اس سے کچھ؟ جی محمد حمدان بن بشرا، جی بچہ کافی کمزور ہے، کافی علاج بھی کروایا، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 30ویں پارے میں سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورہ بینہ پڑھ کے پانی پر دم کر دیں، وہ پانی بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کی صحت میں فرق پڑے گا۔
ماشاء اللہ. بچے کی والدہ ہو گئیں، والد ہو گئے، وہ خود پڑھ کر دم بھی کر دیں، پانی پہ بھی دم کر کے پلائیں. ٹھیک ہے. اور زمزم بن شکیلہ ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب یعنی کہ اپنا مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ کام پر جانے کا دل نہیں کرتا، سستی ہو جاتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی بندش اور عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. تو ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کرتا ہوں، نوٹ فرما لیجئے. روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں، کہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ ان کا کام پہ جانے کو دل کرے گا. ماشاءاللہ. اچھا، اگر کسی کا وظیفہ پڑھنے کا ہی دل نہ کرے، اب انہوں نے کہا نا کام پہ جانے کا ہی دل نہیں کرتا بھائی ہیں، اب وظیفہ پڑھنے کا دل نہ کریں، پھر ہم اپنے دل کا علاج کریں، نیکیوں کی کثرت کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عبادت میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں جن کا دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، سجدوں کی حلاوت، سجدوں میں حلاوت نہیں مل پاتی، لذت نہیں مل پاتی. ڈرنا چاہیے، راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اپنے دل کا بھی علاج کریں، نیکیوں کی کثرت کریں، خوب تلاوت قرآن کی کثرت کریں. دلوں پر جو ہمارے گناہوں کی کالک لگ چکی ہے نا ناظرین، وہ بھی الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن کی برکت سے دور ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائے. ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے. اچھا، ایک بات بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، جوابات بتائے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جن ہمارے ناظرین کے کالز رہ گئی، میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کریم کوشش ہوگی کہ اولاً آپ کی کالز میسیج ہم پروگرام میں شامل کریں. اور آن لائن روحانی علاج کے لیے، آن لائن استخاروں کے لیے نمبر بھی نوٹ کیجئے گا. آن لائن استخارے کے لیے نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، 0213717111. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اور 24 گھنٹے الحمدللہ یہ سروس آن رہتی ہے. آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کا نمبر ہے. اس نمبر پر اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میسیج کے بذریعہ واٹس ایپ یہ استخارے کروا سکتی ہیں. نمبر بھی دیکھ لیجئے، اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، 0316 806 2626 0316806262. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. کئی اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا. کسی نے کہا کہ بے روزگار ہیں، کسی نے کہا کہ کام نہیں مل پا رہا، ملازمت نہیں مل پا رہی، کوئی بیمار ہے تو کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو کسی کی پراپرٹیاں ہیں لیکن نہیں بک پا رہی، کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہے تو کسی کا کام میں دل نہیں لگ پا رہا، کسی کا بچہ بیمار ہے تو کسی کے والدین بیمار ہیں، تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. یا اللہ پاک تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، یا اللہ پاک سب دور فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے پیروں مرشد کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم